بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. الصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، سامعین اکرام، ناظر بزم محفل، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر سازی تربیتی پروگرام میں فکری اور ذہنی عملی تربیت کے عنوان سے آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے. تقدیر بنانے کے طریقے، آداب و اطوار، ان سب کو میں نے آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً اشاروں کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آج تو مکمل پوری تقدیر بنانے کی رات ہے. تقدیر تقوی الہی کے بغیر نہیں ہے. روزانہ ہماری گفتگو ایک قدم تقوی الہی کے قریب پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے، اور ایسے ہم تقوی الہی اختیار نہیں کر سکتے. قرآن کا نزول کسی کے ساتھ ہے، کسی کے اوپر ہے، کسی کے لیے ہے. قرآن کے مفاہیم اور مطالب بیان کرنے کا اختیار صرف ان کے لیے ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے یا قرآن کے وہ محافظ ہیں. وہ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتا رہے ہیں کہ انسان متقی اور پرہیزگار کیسے بنتا ہے. ماہ رمضان کی 30 چھوٹی چھوٹی دعائیں 30 دن میں وہ ایک ایک قدم ہے، ایک ایک منزل ہے جو انسان کو تقوی الہی کی طرف لے جا رہی ہے. اور انہی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی ہم تشریح اور تفسیر کی طرف متوجہ ہیں. اور اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحنی قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین. خدایا آج کے دن میرے گناہوں کو دھو دے اور مجھ کو عیوب اور نقائص سے پاک کر دے. دل کو تقوی کے ذریعے آزما کر اہل تقوی کا درجہ عطا فرما. اے گناہگاروں کی لغزشیں معاف کرنے والا پروردگار.
آج کی دعا میں ہم بارگاہ رب العزت میں جو درخواست اور التجا اور مناجات کریں گے وہ اس طریقے کی ہے کہ جہاں ہم اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گے کہ میرے اللہ گناہوں سے دوری چاہیے، ہمارے عیوب ہمارے عیب پاک ہو جائیں، عیوب سے ہم منزہ ہو جائیں، تقوی قلبی کے ذریعے آزمائش اور کامیابی دینے والے پروردگار اللہم اغسلنی من الذنوب فیہ من الذنوب. غسل عربی میں کہتے ہیں دھونے کو، اس لیے غسل ایک خاص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو دھلنے کا نام ہے. دعا کی اس فقرے میں دھونے سے مراد دامن کردار کو گناہوں کے داغ سے پاک و صاف کر دینے کا نام ہے. ذنوب ذنب کی جمع ہے اور ذنب سے مراد گناہ ہے، اور گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں خدا کی نافرمانی اور غضب ہو. مجموعی طور پر گناہ دو طریقے سے ہیں، ایک واجبات کو چھوڑ دینا، دوسرے محرمات اور حرام کو انجام دینا. یہ گناہ ہے کیونکہ واجبات کا ترک کرنا خدا کی نافرمانی ہے، اور اس طرح عمل حرام انجام دینا یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، نافرمانی کا سبب ہے. لہذا گناہ سے محفوظ رہنا ہی ضروری ہے، اور واجبات پر عمل پیرا ہو اور محرمات سے پرہیز کرے. گناہ سے پاک ہونے کے راستے کیا ہیں؟ قرآن نے کیا بتایا، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا بتایا ہے؟ مومن کے گناہ سے پاک ہونے کے مختلف راہیں بتائیں، جن میں بعض کا ذکر خود گناہ کا اقرار ایکسیپٹ کر لینا. بارگاہ الہی میں سب سے پہلے انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اقرار کر کے اظہار ندامت کر لے، شرمندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہی ایک بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو دھلنے کا اور گناہوں سے پاک ہونے کا. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من خرج عبد من ذنب بإصرار وما خرج عبد من ذنب الا بإقرار. بندہ اس وقت تک گناہ سے خارج نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کر لے، ایکسیپٹ نہ کر لے. یاد رہے، انسان صرف اور صرف خداوند عالم کی بارگاہ میں اقرار گناہ کرے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے گناہ کو بیان نہ کرے. وہ رات کے سناٹے میں بلاتا ہے، نماز شب میں بلاتا ہے کہ بول دو، اپنے گناہ کو اقرار کر دو، شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لو. دیکھو، تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اسے بیان کرے مالک کے سامنے، اور احساس شرمندگی ہو. دوسرا ہے توبہ اور استغفار. اللہ اکبر. خداوند عالم کی بارگاہ میں گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کی منزل، البتہ توبہ اور استغفار سے زبانی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو. اور حقیقی استغفار کے معنی اس کے شرائط کو 5ویں تاریخ کی دعا میں گزر چکی ہے کہ استغفار کیا ہے، استغفار کے فائدے کیا ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چھوٹی سی وہ کلپ روزانہ کے اعمال، نمازیں، دعائیں جو آتی ہیں 15-20 منٹ کی، اسے ضرور سماعت فرمائے کریں. اس میں استغفار کے فائدے بیان کیے گئے. اور آج شب قدر ہے، جب ہم استغفار کریں تو سوچیں کہ کس طریقے کے استغفار اور کیسا استغفار، کن موقع پر استغفار
اور کس طریقے کے استغفار کے شرائط کیا ہیں، استغفار کے لازمات کیا ہیں، استغفار کے اثرات کیا ہیں، اور کتنے بینیفٹ ہیں، کتنے فائدے ہیں سورہ حشرات کے ذریعے اور دیگر آیات کے ذریعے، اور پھر روایت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، تاکہ وہ قرآن جب اٹھا کر اعمال کریں، نماز پڑھ کے جب بیٹھیں، اور جب 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں تو اس کا مزہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا کے سامنے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین کے نورانی کلام کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تیسرا طریقہ واجب نمازوں کو قائم کرنا۔ اگر انسان اپنے آپ کو دھلانا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، عیوب سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو ایک تو گناہ کا ایکسیپٹ کر لے، خطاؤں اور نسیان کو اپنی خدمت میں رکھے اور اس کے بارگاہ پروردگار میں پیش کرے۔ دوسرا طریقہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ تیسرا ہے واجبات نماز کو قائم کرنا۔ گناہوں کے بخشش کے راہوں میں سے ایک راہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بے شک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ کے دنوں کے حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کرے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز شب چوتھی چیز ہے۔ میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ آج کی رات میں اسے آپ کو لذت معلوم ہو اور اس طریقے سے اعمال کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ نماز شب ہے جو انسان کے عیوب سے اسے پاک کر دیتا ہے، اسے دھل دیتا ہے۔ ہم آج غسل صرف سر و گردن و داہنا بائیں نہ دیں، غسل بھی کر دیں اپنے اعمال کو، اپنی فکر کو دھل دیں، اپنے گناہوں کو دھل دیں، اپنے عیوب کو دھل دیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں صلاۃ المؤمن باللیل تذہب بما عمل من ذنب بالنہار۔ مومن کی نماز شب دن میں انجام دیے گئے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ حج و عمرہ بہترین ہے کہ گناہوں کا جو کفارہ بن سکے اور عیوب کو دھل سکے۔ الحجۃ ثواب الجنہ والعمرۃ کفار من الذنب۔ حج واجب کا ثواب جنت ہے، عمرہ ہر گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن شبیب سے فرمایا تھا، یا ابن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزور الحسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اے فرزند شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تیرے گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ اور بہت سے ان کا ذکر حدیث معصومین میں ہے کہ جیسے کثرت سے صلوات پڑھنا گناہ دھلا دیتا ہے، دعا کرنا گناہ کو دھل دیتا ہے، مومن کو آپس میں مصافحہ کرنا گناہ اور عیب دھل جاتے ہیں، شہادت ہے، روزہ ہے، تشییع جنازہ ہے، شرکت کرنا جنازے کے ساتھ، احکام دین کی تعلیم ہے، حسن خلق ہے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا اور انفاق کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تین چیزوں میں اللہ نے سورہ فاطر میں اعلان فرمایا کہ تین چیزوں میں کوئی گھاٹا نہیں۔ آج کی رات جو ہم بزنس کر رہے ہیں اور اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ خود کہتا مجھ سے تجارت کرو، لیکن تین طریقے سے۔ اس میں ایک ہے تلاوت قرآن، دوسرے نماز ہے، اور تیسرے انفاق ہے۔ جو اللہ نے دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کر دو۔
اگر یہ 3 کام کرتے ہو تو کبھی تجارت میں، بزنس میں، ہمارے رابطے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، ہمارا قرب ہوگا۔ اور آج ہم رات میں اللہ کا قرب ہی تو چاہ رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ اور عیوب سے انسان درگزر ہو سکتا ہے۔ وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، عیوب عیب سے بنا ہے۔ انسان میں عیوب 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری، ایک باطنی، مگر مذکورہ عیوب سے مراد باطنی عیوب ہیں، اندر والے جو عیب ہیں، کیونکہ ظاہری عیب در اصل جسمانی نقص ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو داغ لگیں، اس کے دھبے لگیں، جسم میں کیسے جو ہے وہ دانے پیدا ہو گئے، وہ سارے نقص اور عیب کو انسان جانتا ہے۔ نہیں جانتا ہے تو باطنی عیب کو، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کسی عضو کا ناقص ہو جانا، یہ ظاہری عیب کو، یہ گندگی اور پلیدگی نہیں ہے جس سے پاکی کی دور مانگی جائے، بلکہ باطنی عیوب ہیں، جیسے حسد، کینہ، تکبر، عجب وغیرہ۔ یہ در اصل باطنی خباثت اور برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا نفس اور اس کا عمل اور اس کے عیوب ہوتے ہیں، اور معیوب عمل بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں بابرکت مہینے میں بارگاہ رب العزت میں بندے کی دعا، خدایا آج مجھے اپنے نفسانی برائیوں اور خباثت سے پاک کر دے، کیونکہ باطنی عیوب اور خباثتیں انسان کے منزل کفر تک لے جاتی ہے، خواہ کفر اعتقادی ہو یا عملی۔ یہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر اور ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ جہاں ہم غسل کریں گے مغرب سے پہلے، وہاں ہم غسل بھی کر لیں اپنے اعمال کو، اپنے باطن کو، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کو، اپنے عیوب کو، تمام تر چیزوں کی بس اشارے میں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثۃ الحرص والاستکبار والحسد، فاما حرص فإن آدم علیہ السلام حین نحی عن الشجرہ وحمل الحرص على ان اکل منها، واما الاستکبار فابلیس حیث امر بالسجود لآدم ابا، واما حسد فابنى آدم حیث قتل آدم صاحبہ۔ کفر کی جڑ 3 ہیں، حرص، لالچ، طمع، تکبر اور حسد۔ جب آدم کو جنت سے درخت منع کیا گیا تو حرص نے ہی انہیں کھانے پر اکسا دیا، اور جب ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تکبر ہی ابلیس کو سجدے سے روک دیتا ہے۔ حسد نے آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں ایک دوسرے کو قتل پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جلسی، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمام باطنی عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایمان کا صحیح سالم رہنا ناممکن ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا آج ان تمام عیوب اور خطاؤں کو ہمارے لیے بخش دے، ختم کر دے۔ تیسری منزل ہے وَامْتَحِنْ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وامتحن کے معنی ہے محن، باب افتعال ہے، یعنی اس کے معنی آزمائش کے، امتحان کے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوب للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی سے آزمایا۔ قلبی تقوی، کل بات ہوئی تھی دل کا تقوی کیا ہے۔ تقوی اور امتحان قلب کے معنی یہ ہیں کہ خدا کریم ہمارے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے آزمائے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہمیں اہل تقوی میں قرار دے۔
مفہوم تقوی کیا ہے؟ تقوی اسے اسم اتقا سے، یعنی جسے لفظی معنی مفہوم محفوظ رکھنا، بچانا، حفظ النفس اما یثم، ان چیزوں سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا جو گناہ کی طرف مائل کرے۔ گناہ دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک ترک واجب اور انجام محرمات۔ تقوی کا کم ترین درجہ انجام یہ ہے کہ واجبات کو چھوڑنا، پکڑنا، اور محرمات اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ دل کا تقوی بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً دل کے دھڑکنے سے سارے اعضاء و جوارح دھڑک رہے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى وَالسَّمْعُ وَهُوَ الشَّهِيدُ۔ یہ قلب سے مراد روح ہے۔ وَإِذَا رَاغَبَ الْأَبْصَارُ وَبَلَّغَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ۔ یہ قلب سے مراد عواطف اور احساسات ہیں۔ فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَهُمْ كُنْتَ، تو لہذا سب سے زیادہ تقوی جس سے اعضاء و جوارح ہمارے جڑے ہیں، قلب سے مراد روح، جان، نفس، عقل مراد ہے۔ نفس اور روح تمام اعضاء کے لیے خیر اور شر کا سرچشمہ ہے، لہذا دل، قلب کا تقوی سب سے اہم یہ ہے کہ اگر ہم با تقوی زندگی بسر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے دل، اپنے قلب کو اہل تقوی بتائیں، تاکہ پورا جسم اس کے تابع ہو جائے، جسم کے ہر عضو پر تقوی کا اثر قبول کرنے کے لائق بن جائے۔ سورہ قاف میں اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ سورہ احزاب میں اور دہشت سے نگاہیں خیرہ ہون کرنے لگی اور کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ سورہ آل عمران میں ہے، پیغمبر یہ اللہ کے مہربان ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس یہ لوگ جو ہے بالکل نہیں پھڑکتے، اور لہذا انہیں معاف کر دو۔ ذَلِكَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ تعظیم اس کے دل کا تقوی ہے۔ شاعر الہی کی تعظیم تقوی الہی ہے۔ اور اس ضمن میں بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ جو اللہ کے اس تمام احکامات کو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دل کا تقوی عنایت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ دعا، یہ عمل جو خداوند عالم کی طرف ہم کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کا تقوی ہمیں دے دے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دولت ہمیں قرآن مجید سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی اس نوازش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر و متوجہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف بلایا۔ کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن مجید کا کلام حکم الہی ہے۔ آج شب قدر آپ کریں گے، قرآن وہ مقدس کتاب ہے، وہ عالی کتاب ہے جس میں کسی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور متقی و پرہیزگار کے لیے مکمل ہدایت ہے قرآن۔ اور قرآن ہی وہ پاک و پاکیزہ ذکر ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہی خالق اکبر ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور قرآن وہ دفتر تعارف ہے، معرفت کا ذریعہ ہے، جس سے
جبریل نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں اور انہیں عذاب آخرت سے ڈراتے رہیں۔ اور قرآن ہی وہ خشک و تر کا عظیم مجموعہ ہے جس میں کل کائنات سمٹ کے آ گئی، اور قرآن ہی وہ بھاری بھرکم کتاب ہے جو پہاڑ پر اترتے تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور قرآن ہی وہ طاقتور خزانہ ہے جس کے ذریعے سے راستے طے ہوتے ہیں، مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن وہ حقیقی سمندر ہے جس میں ڈوبی لگانے والا دلوں میں تالا لگانے کے برابر ہے۔ قرآن ہی وہ آسمانی کتاب ہے جس کے تمام کتابوں اور رسالوں کی تصدیق کر کے انہیں پھر سے زندہ کیا ہے۔ قرآن ہی وہ محافظ اعلان ہے کہ اے لوگو، جب فتنے رات کے اندھیروں میں چھا جائیں تو تم قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن حقدار شفاعت بھی ہے، فتنوں کو دور کرنے والا بھی ہے۔ جو قرآن کو سامنے رکھے گا اسے اپنی زندگی میں رکھے گا، اسے خیال رکھنا اس وقت تک کہ قرآن کا کیا حکم ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سنتے، چلتے رہنا، پھرتے رہنا، جاگتے رہنا، سوتے رہنا، قرآن کا فرمان دیکھتے رہنا اور قرآن کے مطابق اپنی لائف کو گزارتے رہنا۔ قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا، اور جس نے اسے پشت ڈال دیا ہے، یعنی جس نے اس کے سوچ اور اپنی فکر کو، اپنی بات کو قرآن مجید سے آگے کر دیا ہے، اس کا راستہ جہنم کا ہے۔ قرآن ہی تو بہترین راستہ ہے، بہترین رہبر ہے، رہنما ہے۔ قرآن ہادی ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن مضبوط قلعہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور ایک ہے۔ اس سے ظاہری اور باطنی دونوں میں ظاہری حکم ہے تو باطن میں اس کا حکم ہے، لہذا قرآن عجائبات کا شمار ہو سکتا ہے، احکام پرانے نہیں ہو سکتے۔ اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے منارے ہیں، روشن دلیلیں ہیں، معرفت کا رہنما ہے۔ قرآن تباہی سے چھٹکارے کرنے والا ہے، اور قرآنی زندگی، قرآنی فارمولے آپ کی خدمت میں روزانہ ایک درس قرآن کے سلسلے میں بات جاری و ساری ہے۔ یقیناً قرآن دل ہے، حیات ہے، تاریکیوں کے مسافر کا روشن ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے لیے کہا ہے، یہ کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ آیات ہے، یہ بینات ہے، یہ تنزیل ہے، یہ قول ہے، یہ ذکر ہے، یہ ہدا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تعبیرات ہیں، اور ان سب روشنی میں قرآن واقعی حقیقی معلوم۔ قرآن مجید کے 100 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سبب سے قرآن مجید کے 100 نام رکھے، اور وہ 100 نام عظیم ترین نام ہیں جسے دیکھ کر انسان اپنی بارگاہ رب العزت میں ہر طریقے کی قدر و منزلت کو پہچان سکتا ہے۔ آج جو شب قدر ہم کریں گے، قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں گے، قرآن مجید کا عمل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ نزول قرآن اور تنزیل ادراج کے اعتبار سے ہوا ہے، دو طریقے سے۔ کبھی یہ 23 سال میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، کبھی ایک بارگی پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ لیکن کیسے کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی 14 منزلیں ہیں، اور اول حد کے لیے جنت تک، اول ہدف جنت تک، منزل کمال تک، رفعت تک۔ پہلی منزل پہ اللہ نے شب قدر میں لوح محفوظ پہ قرآن نازل ہوا، نے گزارش کیا تھا لوح محفوظ اور یمحو اللہ ما یشاء، ایک مٹانے والا
اور ایک ہے ام الکتاب، جہاں سے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کے بعد قلب اسرافیل، جو لوح پر نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کے دل میں آیا۔ قلب میکائیل، جب اسرافیل نے تلاوت کی ہے تو میکائیل کے دل میں آیا قرآن۔ قلب جبریل، جب میکائیل نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو جبریل کے دل پہ آیا۔ لیلۃ القدر میں اس سب بیت المعمور پہ نازل ہوا، پہلے لوح محفوظ، پھر اسرافیل نے پڑھا تو میکائیل کو ملا، میکائیل نے پڑھا تو جبریل کو ملا، لیلۃ القدر میں بیت المعمور پہ نازل ہوا۔ اور اس کے بعد قلب نبی پہ نازل ہوا، نزول قرآن کی ترتیب وار تلاوت، ہر شب قدر امام وقت کے پاس آنا، جو اس وقت نبی امام ہیں ان کے وقت اس طریقے سے دل میں پہنچانا، سامعین کے کانوں پہ نزول، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ آیت آئی ہے، قارئین کی زبان پہ جاری ہوا، لوگوں نے پڑھا، صفات اور کاغذات پہ آئے، یہ منزل ہے۔ دلوں پہ نزول ہوا، دلوں میں قرآن اترتا گیا، پڑھتے گئے، قرآن سمجھتے گئے، دلوں میں اترتا گیا۔ یوم قیامت خاص شکل میں قرآن آیا، جنت میں منزل، جبکہ اس کے قاری کو کہا جائے گا پڑھو اور بڑھتے جاؤ۔ آپ کی ولادت کے وقت قرآن پڑھا مولا علی نے، تو فرائض، ذمہ داریاں اور حق کیا ہے؟ یقیناً یہ وہ ہیں، ایک درزی ہے جو بیکار فضول یا گانا گا رہا ہے، مولا علی پوچھے اس سے بہتر کہ قرآن پڑھ کہا مجھے نہیں آتا، صرف کان میں کچھ کہا یا اپنے لواب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ صرف قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تفاسیر اور قرآن مجید کے دستور کی طرف وہ آمادہ ہو گیا۔ یقیناً عظیم بابرکت رات ہے جو ہمارے طرف آ رہا ہے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ تفکر، یاد الہی، خوف خدا، مناجات پروردگار، نزول شب قدر امت مسلمہ کے لیے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر پیغمبر اسلام سے مخصوص ہے۔ شب قدر کی تفسیر، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شب قدر، میں 3 شب قدر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا آ رہا ہوں۔ جناب سیدہ لوگوں کو اٹھاتی تھیں، بیدار کرتی تھیں 23 کو۔ شب قدر کی تفصیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کی کیفیت جو کچھ ایک سال میں انسان کے لکھا اور معین کیا جاتا ہے، جو لوگ اس رات میں اپنی خطاؤں کو مجسم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے نادم و پشیمان ہونا چاہتے ہیں، گریہ وزاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ماہ رمضان کہ 23 تاریخ یہ وہی رات ہے جس شب میں ہر محکم امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پہلی شب قدر میں تو آپ نے اپلیکیشن کیا، دوسری شب قدر میں اپروول آیا، اور اب تیسری شب میں ہے کہ اب فیصلہ ہوگا، ویزا ملے گا نہیں ملے گا۔ ہر بلا اور مصیبت، موت اور حیات، رزق، روزی اور جو کچھ بھی گزرتا ہے اس رات میں، جتنے بھی حوادث الہی ہیں ان کے مانند اسے پورے سال میں واقع ہوں گے، لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس بندے کو مبارک ہو، اور مبارک ہو جو اس رات رکوع اور سجود اور دعا اور قنوت میں شب بیداری کرے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے مجسم بنائے، ایک
پتلا تیار کرے اور ایک بڑا ہیکل بن جائے گا ہمارے گناہوں کا مجسمہ، اور اس پر نال و فریاد کرے، گریہ اداری کرے. جب ایسا کرے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ خدا کے در سے مایوس اور نامراد واپس نہیں ہوگا. ہاں، جہاں امام صادق علیہ السلام اپنے پیروکار، اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسی الہی عنایتیں اور عطیوں کی آرزو کرتے ہیں، 100% شب قدر میں جاگنے والا بخش دیا جائے گا اور اللہ کی عنایت اس کے لیے شامل حال رہے گی. شب قدر، ولی امر سے شب قدر میں تجدید عہد کرنا اور دعائے فرج کی بہت قیمت. اس شب میں اہم ترین کام میں ایک ولی امر حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے عہد، تجدید عہد، ایک نیا عہد نامہ تیار کرے. دعائے فرج یعنی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. خدایا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن اور ان کے آباء و اجداد پر درود ہو اس وقت اور گھڑی، اور ان کا محافظ، نگہبان، رہبر، ناصر، یاور، رہنما، سرپرست رہ، تاکہ انہیں تو روئے زمین پر سکونت عطا کر اور لوگوں کی رغبت کے ساتھ دراز مدت تک ان لوگوں کے لیے فیضیاب کر. یہ اعمال کا جز ہے، کیونکہ شب قدر حضرت سے خاص تعلق اور ربط رکھتی ہے. مولا علی نے سورہ انا انزلنا امام حسن حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھا تو امام حسن امام حسین نے کہا آج آپ نے سورہ انا انزلنا ایسا پڑھا، نئے رخ سے، نئے انداز سے، نئے مفاہیم اور اس کی لذت الگ طریقے سے. کہا کہ رسول کے لیے نازل ہوا، رسول کے بعد رسول نے فرمایا یہ علی تمہارے لیے ہے، تمام امر اولی الامر کے پاس آتے، تم اولی الامر ہو. پھر تمہارے بعد حسن حسین، اور اس کے بعد اس کی اولاد، آخر میں امام زمان کے پاس ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر رونما ہونے والی چیز سال بھر کی انہی کے سامنے پیش ہو جاتی. یہ بھی تقاضا ہے کہ مومنین شب قدر میں خود کو ثقلین یعنی قرآن اور اطرت اہل بیت پیغمبر اور اپنے مولا اور آقا جن کو عدل ثابت ہے، اطرت ہادیہ کی باقیات الصالحات کا جز ہے، سے تمسک، اپنے گہرے رابطے کا اعلان کرے اور پھر کہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، یعنی حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہم الصلاۃ والسلام ارواح العالمین لہ الفدا کو ان کا حقیقی مصداق بنائیں کہ قرآن کا وارث ابھی ہے. اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ ضلالت و گمراہی سے نجات اور رہائی متواتر صریح حدیث ثقلین کی روشنی میں صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی صورت میں ہے، اور یقیناً ان سے انحراف گمراہی ہے، اور نجات کا بہترین وسیلہ توسل ہے، ان سے وابستہ ہونا ہے. اور یقیناً بہت سی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے کہ شب قدر میں ولی امر زمانے کے امام کی خدمت میں اپنے کام کی تفصیل سال بھر کے نظام کو باقی رکھے ہوئے پیش کرے. وَفِيهَا يَفْرَقُ مِن كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. شان نزول سورہ قدر، شب قدر میں نام اعمال میں فرق پیدا کیا جاتا ہے. ہر سال ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے، ہر شب قدر کا وارث موجود ہے. اللہ اکبر. ہدایت اگر قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کا وارث ہے، حدیث ثقلین میں ثابت ہے، اور کہ اس قرآن مجید کا وارث ہے
اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو قرآن ہے تو اس کا وارث بھی ہے، تو اس کے وارث کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ دنیا اور دنیاوی زندگی کے ظاہری صورت کو پہچانتے ہیں، امام کو نہیں پہچانتے۔ قرآن اور شب قدر یقیناً بہت عظیم ہے۔ لو رفعت لیلۃ القدر رفع القرآن، اگر شب قدر ختم کر دیا جائے تو قرآن بھی ختم کر لیا جائے گا، اللہ قرآن کو اٹھا لے گا۔ آج دنیا میں شب قدر باقی ہے تو اس کا مطلب قرآن ہے۔ امام صادق کی فرمائش کہ عالم و عرض میں انسان کی زمین نازل ہونے کا فلسفہ غائی یہی وجہ ہے کہ یہ سب باتیں عالم عرض کے برقرار ہونے کا ہے۔ شب قدر حجت خدا سے وابستہ ہونے کی رات، اور حجت صامت یعنی قرآن کا حجت ناطق، قرآن ہے تو وہ ہیں، وہ ہیں تو قرآن ہے۔ اگر دنیا انہیں نہیں مانتی ہے تو ان کے لیے قرآن بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر مبارک رات، اللہ نے اس رات میں مبارک طریقے سے 2 شب قدروں میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہو چکی ہے۔ انسان کا معیار شب قدر میں کیا ہے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اس شب قدر میں شناخت ہدایت کی شناخت کرے، واقعیت پر یقین رکھے، اور عقیدے اور معرفت ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ شب قدر کا یقین رکھو، کیونکہ اس شب میں پورے سال کے تمام کام مقدر ہوتے ہیں۔ اس شب کو میرے بعد میرے وارث اور مالک، اور اس شب کے مالک میرے بعد علی اور ان کے 11 امام ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور مشہور ترین حدیث پیغمبر میں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے۔ جو انسان اپنی زندگی میں صحیح راستہ نہ پہچانے، اس کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں امام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس میں انسان غسل کرے۔ غسل کے فائدے روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کہ ہر رات میں غسل کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے جو شخص ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھنے پائے گا کہ خدا اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھول کر سامنے رکھے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ اسمک اکبر واسماء الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار پڑھے، اور اس مفہوم کو سمجھے، پھر قرآن کو سر پہ رکھے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا عہد عارف بحق۔ 10 نام کے ذریعے اللہ کو بلائیں، رات بھر جاگیں، 100 رکعت نماز پڑھیں، جوشن کبیر پڑھیں، دعا امام زین العابدین پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ 23 تاریخ کو میں تھوڑی سے اعمال کی طرف متوجہ کروں گا، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس شب کو 19ویں شب سے زیادہ فضیلت ہے، لہذا اس شب میں بھی غسل، شب بیداری، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، حمد والی 7 حمد والی نماز، قرآن سر پہ رکھنا، دعا کرنا، 100 رکعت نماز، دعائے جوشن کبیر پڑھنا۔ آج کی شب میں 8 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو چاہے سورہ پڑھے، اور ایک وہ ہر شب کی پڑھی جانے والی نماز اللہم انک قلت، اور اس کے بعد اعوذ بجلالک وجہک الکریم ان یقضی عنی شہر رمضان، یہ والی دعا پڑھنا۔ دوسرے قسم کے اعمال، ہر شب کے مخصوص دعائیں، اور ایک یہ کہ بزرگوں نے نقل فرمایا ہے یا مولج اللیل والنہار والی دعا پڑھنا۔ اور آخری 10 روز میں ہر شب میں غسل وارد ہے،
اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ روایت میں جس میں رسول خدا معراج پر گئے، حضرت عیسیٰ اسی شب میں آسمان پر گئے، اسی رات کو حضرت موسیٰ اپنے وسیع یوشع بن نون سے دار فانی پہ ودا کیا، اسی شب میں ہمارے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 21 ماہ رمضان کو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت سے اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد 23 کی طرف ہم متوجہ ہوئے۔ یہ دونوں اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس رات میں سارے امور، سارے کام حکمت اور مصلحت کے مطابق مقدر کر دیے جاتے ہیں۔ اس شب کے دو گزشتہ شب کے اعمال یعنی 19 اور 21 کی فضیلتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت، سورہ روم، امام جعفر صادق نے قسم کھائی ہے کہ شب میں ان دونوں سوروں کو پڑھنے والا جنتی ہے۔ چھوٹی سی کلپ آئے گی ابھی مغرب کے وقت، آپ دیکھیے گا سورہ روم کیوں پڑھنا چاہیے، اس میں کیا فائدے ہیں، سورہ عنکبوت کا کیا اس رات سے رابطہ ہے، سورہ دخان کی تلاوت کیوں کیا جائے، 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، اس رات میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن پڑھے، اور دعائے اللہم امدد لی فی عمری آخر تک پڑھے، اللہم اجعلنی فی تخزی و تقدر عموری یہ پڑھے، اور اس کے بعد عین العابدین کی دعا پڑھے۔ اور 23ویں شب میں یقیناً بہت سے اعمال ہیں، بے انتہا اعمال ہیں۔ 8 رکعت نماز، ہر رکعت میں حمد اور سورہ پڑھے، اور فرمایا کہ اس رات جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھو، بالخصوص مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ پھر میرے دل میں اللہم اغفر لی لقوم فإنہ لا يعلمون، باوجود یہ کہ وہ لوگ حضرت کی اذیت کرتے تھے، اس وجہ سے عیسیٰ نے فرمایا سورج کی طرح رہو، اور صالح اور نیک اور فاجر اور بدکار سب کو اپنی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اور فتنے کو ختم کر دو، اور زندگی اس طرح جیو کہ یقیناً ہمیشہ دوسروں کے لیے امن کا ذریعہ بنو۔ میرے عزیزوں، 2-4 باتیں۔ شب قدر شب مغفرت ہے، قلب ماہ رمضان ہے، ہر مہینے کے سے افضل ہے، ہر دن سے افضل ہے، شب نزول قرآن ہے۔ شب قدر کی پہچاننے کے کچھ ذریعے ہیں، شب قدر کے عنوانات ہیں، شب قدر میں اعمال ہیں۔ شب قدر یقیناً 23 ہونا تقریباً طے ہے، ہر فرقے میں، ہر جگہ۔ یقیناً 23ویں شب کو ہمیشہ اپنے تمام کاروبار کو بند کر دیتے، معاملات کو بند کر دیتے تھے، اور خدا کی طرف آتے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں بے شک ماہ رمضان کی 23ویں شب وہی شب ہے جہنمی سے جس میں امر حکیم معین ہوتا ہے، اور یہی وہ شب ہے کہ جس میں بلائیں، موت، رزق آئندہ شب قدر تک معین کر دی جاتی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا کہنا اس شخص کا جو اس رات کو رکوع اور سجود میں بسر کرے اور گناہوں کو اپنے سامنے مجسم کرے، اور وہ سوچے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں اور کس طریقے سے اسے توبہ کرنا ہے۔ شب قدر کی برکتوں سے کون کون لوگ محروم ہیں؟ وہ 6 افراد ہیں جو شب قدر کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اسے پچھلے تمام دعاؤں کی طرف توجہ دینا ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر غسل، شب بیداری، تلاوت قرآن، توبہ اور استغفار کے ضمن میں بھی بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کیا گیا تھا کہ استغفار کی شرطیں کیا ہیں، استغفار کے فائدے کیا ہیں، استغفار کے لوازمات کیا ہیں، استغفار کس طریقے سے بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے۔ لیکن خاص طریقے سے آج کی شب میں زیادہ سے زیادہ حکم ہے کہ انسان اللہم کلے پڑھے، اگر انسان چاہے کہ اس کے اعمال اور اس کی عبادتیں درگاہ عزتی میں مقبول ہوں تو قبولیت عبادت اور اجابت کی راہ میں حائل نہ ہو، رکاوٹیں نہ بنے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو حق عارضی یا مالی یا ہماری گردنوں پر ہے قرضہ، تو پہلے اسے گلا خاص ضروری ہے، چاہے اس کا حق ادا کر لیں اور صدقہ دیں،
لوگوں کو معاف کریں اور اپنے آپ کے لیے معافی کا ذریعہ فراہم کریں اور صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ دعا مانگیں تو انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایک رات میں صلہ رحمی، دعا، صدقہ، ان تمام چیزوں کی رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ زیادہ زیادہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے رابطہ رکھنا ہے۔ شب قدر کے بہترین اعمال اور 21 تاریخ رات جاگنا اور عمل کرنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ فیض، کہ انسان آج کی رات میں علماء کی صحبت اختیار کرے، طلب مغفرت کرے، اپنے والدین کے دینی اور اخروی مقاصد کو برائے، برادر مومن کے لیے چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں ان کے مقاصد و دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کرنا، محمد اور آل محمد پہ درود زیادہ پڑھنا۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا شب قدر میں اپنے خدا سے کیا مانگیں، تو فرمایا اپنے لیے عافیت مانگو، دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات سے عافیت ہو، عذاب الہی سے عافیت ہو۔ اور اس کے بعد یقیناً بہت سی دعائیں ہیں امیر کہ اپنے لیے رنجیدہ، پشیمانی، بیماری، کمزوری، ان تمام چیزوں سے امن مانگو۔ خداوند قدوس سے کہو کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسبا غفر ما تقدم ذنبا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگلے پچھلے۔ اور اس کے بعد قرب الہی کا جناب موسیٰ کا وہ واقعہ کہ جو قرب چاہتے ہیں تو کہا شب قدر میں بیدار رہو، تیری رحمت چاہتے ہیں تو کہا کہ میری رحمت شب قدر میں مسکین یتیم کے اوپر رحم کرنا، کہا پل صراط سے گزرنا چاہتے ہیں، ندا آئی کہ جو پل صراط سے گزرنا چاہتے تو صدقہ دو اس رات میں۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں بہشت کے میوے اور درخت کے عاشق ہوں، چاہتا ہوں، تو کہا اگر یہ چاہتے ہو تو جہنم سے آزاد ہونے کے لیے طلب کرو، استغفار کرو، نجات شب قدر میں استغفار کرنے کے لیے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تیری رضا اور خوشنودی چاہیے، فرمایا شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو، الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم فرمایا جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح انجام دے، ہر رکعت میں حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے، تو نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کہے تو مسلح عبادت کو ابھی نہیں چھوڑے گا کہ خداوند عالم اسے بخش دے گا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جو 23 ماہ رمضان شب قدر میں بیدار رہے اور 100 رکعت نماز ادا کرے۔ بہت سے لوگوں کو سوال آیا کہ 6 دن کی قضا پڑھیں یا 100 رکعت نماز۔ شب قدر میں 100 رکعت نماز مانگی گئی، 2 رکعت کر کے۔ ہاں قضا نماز ہے تو اس کے علاوہ بھی پڑھیں اور وہ 6 دن کی ہو جاتی ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھے، خدا کے اس کی روزی میں وسعت، دشمنوں سے عافیت، غرق ہونے سے نجات، چوری سے حفاظت کا انتظام کرے گا اور اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا، خدا منکر نکیر سے امان عطا کرے گا، اور وہ شخص اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے نور سے اہل محشر کی نظر چکا چوندھ ہو جائے گی، نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا جائے گا، پل صراط سے گزرنے پر پروانہ مل جائے گا، بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائے گا، جبکہ وہاں انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین ان کے رفیق اور دوست ہوں گے جن کی رفاقت اس کے لیے بہت ناز کے برابر ہے۔ یہ 100 رکعت نماز 23 تاریخ کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ شب قدر جو غسل کرے گا، صبح تک عبادت میں بسر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ سورہ روم عنکبوت جو پڑھے گا اس کے لیے امام نے فرمایا کہ 23ویں رات میں سورہ عنکبوت اور تلاوت کرے گا اور بلا شرط بغیر استثناء کہ وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اس شب میں در کرے گا، زیارت پڑھے گا تو یقیناً اس کے لیے جنتی قدرت رکھے گا، نماز خدا سے بہشت کا تقاضا کرے گا، دوزخ سے نجات کرے گا تو خدا اس کو سوال پورا کر دے گا۔ زیارت امام حسین کا ثواب جب وہ قدر کی رات میں آئے گا جس کے تمام کام مقدر ہوتے ہیں تو عرش الہی سے ایک منادی پکار کے کہتا ہے اے شب میں قبر حسین کی زیارت کرنے والوں، راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے۔ شب قدر کے اعمال کی تشبیہ یقیناً جو شخص 2 آدمیوں کے درمیان صلح صفائی قرار دے تو اللہ اس کے شب قدر کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔
اس کے بعد امام نے فرمایا خیر من الف شہر ملک من امیہ، عدالت پیشہ حکمران حکمرانی کے ایک شب بنی امیہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب کے شب قدر اعمال کے مہینوں کے اعمال سے برتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم چونکہ اعمال شب قدر کی طرف متوجہ ہیں، لہذا اس شب قدر میں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کریں گے، فریاد کریں گے، میرے کریم پروردگار تیری بارگاہ میں ایک ناچیز آیا ہوا ہے اور وہ اس رات میں بیدار رہے گا۔ جو اس رات میں بیدار رہے گا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 23 ماہ رمضان کو بیدار رہے گا اور شب قدر میں بیدار رہے گا، اگر کوئی بخار میں مبتلا ہو تو اسے مسجد میں لے جایا جائے اور رات بھر مسجد میں اسے رکھا جائے عبادت کے لیے، یعنی اس رات میں بیماروں کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ 23ویں شب قدر کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں شب قدر میں راتوں کو جاگ کر عبادت کرے گا، گزارے گا، 23 شب کے ماہ رمضان میں 100 رکعت نماز ادا کرے گا بشرطِ کہ صحت اعمال ہو، تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ جائے گا، موت کی تکلیف سے آرام میں رہے گا، منکر نکیر سے قبر میں نجات پائے گا، قیامت میں وہ اپنی قبر سے اس طرح نکلے گا کہ اس کے چہرے سے نور ساطع ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے اس کے داہنی طرف اعمال دے گا۔ بدقسمت شخص ہوگا، کیا فرمایا کہ نیند کا علاج اس رات میں کھانا کم کھاؤ، اور جناب سیدہ کھانا کم دیتی تھیں، بچوں سے فرماتی تھی سو جاؤ دن میں تاکہ رات میں بیدار رہ سکو، پانی چھڑکتی تھیں اور فرماتی تھیں بدقسمت وہ شخص ہے جو آج کی رات خیر و نیکی سے محروم رہ جائے۔ توجہ شب قدر یعنی اس رات، دونوں راتوں میں 23ویں شب کے قدر کے اعمال، غسل ہے، گناہوں سے آزادی ہے، آخری عشرے کی دعا ہے اور نماز شب قدر ہے، اور اس کے بعد قرآن کا عمل ہے، پھر 10 مرتبہ وہ ساری چیزیں پڑھنا ہے، اور پھر زیارت امام حسین کا شرف ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، اے وہ ظاہر ہو جانے والے باطن ہو جانے والے، اے وہ ظاہر جو بھی ظاہر میں ہو، اے وہ باطن جو پوشیدہ میں ہو، یہ ساری چیزیں اس رات میں کرنا ہے۔ خاص طریقے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ شب قدر میں قرآن مجید کا صحیح کھولنا اور صحیح رکھنا یہ کمال ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ علامہ حسن زاد عاملی، اگر لوگ شب قدر میں قرآن کو غلط طریقے سے سر پر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم دعا کا ایک حصہ قرآن کا سامنے رکھ کر پڑھیں اور ہم قرآن کو استخارے کے طور پہ، جیسے قرآن مجید استخارے کے طور پہ ہم کھولتے ہیں اور اسے کھولیں، اس کے سامنے اپنے چہرے کے مقابل میں قرآن رکھیں اور قرآن کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں تاکہ نور آ جائے، علم آ جائے، اور اسی ایک آدھ دو آیتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ اور بہت چیزیں نایاب دعاؤں میں ہیں، اگر میں وہ 100 چیزیں پڑھ دوں کہ جو موضوعات قرآن ہے اور جس کا ہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہم وعدہ کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ پھر قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر اس کے بعد قرآن کو سر پہ رکھیں۔ بہت اوقات اکثر لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو بند کر کے سر پہ رکھتے ہیں، بند کر کے قرآن نہیں، قرآن مجید کو کھول کر اور اس کے اوپر کا حصہ اوپر رہے، اس طریقے سے۔ اگر انسان اس طریقے سے قرآن مجید کو سر پہ رکھتا ہے تو اس کے بعد قرآن سر پہ رکھ کر اس کو درست طریقے سے قرآن مجید جو صفحات کھلے ہیں، جو پیج کھلے ہیں، اس کو تبدیل نہ کرے، بدلے نہیں، اور سر پر رکھا جائے اور اس کے بعد وہ پڑھا جائے 10 مرتبہ یا اللہ، اور 10 مرتبہ یا محمد، 10 مرتبہ یا علی یا فاطمہ، اور باقی امام معصومین کے نام لیے جائیں،
تو اس طرح قرآن مجید کھلا ہوگا اور اس کا رخ اوپر ہوگا، تو قرآن کو سر سے اٹھانے کے بعد مذکورہ صفحہ جو پیج آپ کا کھلا ہوا ہے اس کو نشان کر لیں، اسے دیکھیں، اور سر فرصت جیسے ہی آپ کو فرصت ملے اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں۔ ان 2 صفحات 2 پیج میں آنے والے سال میں آپ کے حالات کے متعلق خدا کی طرف سے پیغام آئے گا۔ جب تھوڑی سی دعا ہم پڑھتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں، جو قرآن کی آیت آئی، پہلی آیت یا 7ویں آیت، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، شب قدر میں جب وہ انسان آسمان کی طرف لکھا ہوا سر رکھے گا اور اس کے بعد دیکھے گا، تو سال بھر کے جتنی چیزیں ہیں سب اسی انشاءاللہ اس قرآن مجید، اس کے معنی، اس کے مفہوم سمجھیں تو انشاءاللہ سال بھر کے تمام معاملات اس میں بتا دیے گئے، اللہ نے پیغام بتا دے گا۔ کیونکہ شب قدر میں جو کچھ بھی مقدر ہوتا ہے وہ انسان آنے والے 1 سال کی تقدیر میں مقدر کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آخر میں صرف اتنی بات آپ حضرات کے ذہن عالیہ تک پہنچا دیں کہ شب قدر کے اعمال میں قرآن مجید سر پہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے۔ قرآن مجید کھول کر آسمان کی طرف کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی 4 نیتیں ہیں اور 4 فضائل ہیں۔ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سر پر رکھتے وقت 4 نیتیں آپ کو کرنی ہوگی۔ دماغ قرآن کے وسیلے سے قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اب یہ نہ کہنا میرا دماغ کہاں، میرا حافظہ کہاں، میری میموری کہاں، سب خراب ہو جاتی۔ اب رکھو کہ میرے اللہ قرآن مجید سے میرا دماغ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، میں بیوقوف پاگل نہ ہوں، بد دماغہ نہ ہو جاؤں، ہماری عقل علوم قرآن کی بدولت سے کامل ہو، وہ دوسری نیت۔ تیسری ہے کہ ہماری عقل قرآن کی عظمت کے آگے خاضع اور جھک جائے، قرآن کی عظمت کے سامنے ہماری عقل جھک جائے۔ بس اوقات انسان اپنی عقل آگے لگاتا ہے، چاہے قرآن کچھ بھی کہہ رہا ہے، حکم خدا کچھ کہہ رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن اوپر ہے، تمہاری عقل نیچے، اس کے تابع ہو جاؤ۔ جھک جانے اور احکام قرآن کے سامنے اپنی عقل کو جھکا دو، اپنی فکر کو، اپنی عقل کو قرآن کے سامنے سرنڈر کر دو۔ چوتھی چیز، ہماری عقل نور قرآن کے ساتھ مل جائے۔ کیا نور ہے قرآن کا؟ وہ نور قرآن ہماری عقل کے ساتھ مل جائے تاکہ عقل میں گندگی، کثافتیں، تاریکیاں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ نیتیں جو بھی ہم انجام دیں گے، قرآن مجید سر پر رکھنے کا فلسفہ اس کا مکمل سعادتوں کے ساتھ بہرہ مند ہوگا۔ لہذا جب قرآن ہم ہاتھ میں رکھیں تو قرآن کی جانب، قرآن پاک سے انسانیت کے 100 براہ راست ہدایتیں ہیں، اور ہم نے قرآن سامنے رکھ کے قسم کھائی کہ جس کے اوپر نازل ہوا، جس کے ساتھ نازل ہوا، جو چیزیں ہم خوفزدہ ہیں، جن چیزوں سے امید لگائے ہیں، وہ 100 انسانیت کی ہدایت کا مرکز جو اسی قرآن میں ہے، جس کے ساتھ نازل ہوا، سب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب مانیں گے، کوئی چیز کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سال بھر یہ سارا قرآن کا حکم میری زندگی میں آئے گا، ایسے اعمال کریں، سر پہ رکھیں تو یہ دعا کریں کہ اب قرآن کا سارا علم بلند ہے، اب ہمارے اوپر آئے گا، نیچے اترے گا، اثر کرے گا، اور پھر ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تجھے یقین نہیں ہے کہ میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، تو تیرے 10 ناموں کی قسم کھا رہا ہوں، 10 نام میں پیغمبر اسلام کی قسم کھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ائمہ معصومین کی قسمیں کھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو قرآن کہے گا ہم وہی کریں گے، قرآن کی مخالفت نہیں ہوگی۔ تب سال بھر انسان یہ سوچ لے کہ کتنی موقع پر، کتنی جگہوں پہ انسان قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی شب قدر، ایسے اعمال کی طرف توجہ دے۔ بظاہر انسان یہ اعمال 15-20 منٹ میں کرتا ہے، لیکن جہاں میں کراتا ہوں تو یہی خود شب قدر کے اعمال 2.5-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، جو کیفیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، توجہ قلبی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، مفہیم قرآن کے ذریعے، تراجم قرآن کے ذریعے، لوازم قرآن کے ذریعے اور فکر قرآن کے ذریعے ہمارے ذہنوں فکروں میں اتر جائے، اور شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد انسان کو اندر سے لذت محسوس ہونے لگے،
وہ کہے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے۔ اکثر کو کیا ہے، قرآن کھولیں گے، قرآن سر پر رکھیں گے، 10 مرتبہ یہ کہیں گے ہو جائے گا۔ خداوند اعلیٰ ہم سب کو جب یہ شب قدر دے رہا ہے تو اس کے ادب احترام بھی ہمیں عنایت فرمائے، آباد و شاد رکھے، فکروں اور نظروں میں ہر طریقے کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رات میں انشاءاللہ جو 8:45 بجے 8:45 پہ لائیو قرآن کا جو درس ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ میں 100 ہدایتیں، نزول قرآن، برکتیں، رحمتیں، شب قدر کے اور آثار اور شب قدر میں اعمال کے طریقے، دستور کے طریقے، گریہ اور فریاد قرآن مجید کے روح سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ التماس دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات دعاؤں میں خاص یاد رکھیں گے، اور اپنے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے شب قدر باعث برکت اور رحمت قرار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق